بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی زکوٰۃ کے تعلق سے بات ہے، بڑی اہم قسط ہے، سارے حضرات توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلے ایک ضابطہ سن لیجئے، وہ قرض جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، یعنی جس قرض کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، تو اس کو زکوٰۃ ادا کرتے وقت الگ نہیں کیا جائے گا، بلکہ پورے مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی کے اوپر کفارہ ہے، یا کسی نے صدقہ فطر کی رقم الگ رکھ رکھی ہے، یا پچھلے سال کی زکوٰۃ ہے، یا حج کی رقم اس کے پاس ہے، یا قربانی کی رقم اس کے پاس ہے، یا کوئی نظر مان رکھی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ اللہ کے راستے میں کروں گا، یہ کام کروں گا، تو ان تمام کی رقم کو زکوٰۃ ادا کرتے وقت الگ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو ساتھ میں ملا کر کے پوری رقم کی، پورے مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور وہ قرض جس کا مطالبہ انسان کی طرف سے ہو، یعنی حقوق العباد میں سے ہو، تو اس قرض کو زکوٰۃ ادا کرتے وقت الگ کیا جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا جو پیچھے باقی رہ گیا ہے، اگر نصاب کے بقدر ہے تو زکوٰۃ ادا کی جائے گی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، لیکن اس کے اوپر قرضہ بھی ہے، تو قرض کی رقم کو الگ کر کے پھر دیکھو پیچھے کیا بچتا ہے۔ اگر پیچھے بچا ہوا مال نصاب کے بقدر ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو زکوٰۃ ادا کی جائے گی، ورنہ اگر کم ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم بات ہے، اس کو بھی دھیان سے سنیے۔ کئی کاروباری لوگ بڑی بڑی رقم قرضے پر اٹھاتے ہیں، یا تو بینک سے اٹھاتے ہیں یا کہیں کسی سے لیتے ہیں اور قسط وار اس کو ادا کرتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ یہ رقم اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر اس رقم کو الگ کریں گے قرض کی، تو بڑے بڑے مالداروں پر بھی جو ہے زکوٰۃ واجب نہ ہو۔ تو اس صورت میں ایک سال میں جتنی قسط ادا کی جائے گی، اس قسط کی رقم کو الگ کر کے باقی پورے مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اسی طریقے سے آپ کا کوئی قرض دار ہے، یعنی آپ اس سے مانگتے ہیں، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے، اگر وہ قرض ملنے کی امید ہے اور وہ وقت دے دیتا ہے، تو اس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یا تو فوراً ادا کر دیں، یا جب وہ ادا کرے تو سال گزشتہ کی، پیچھے کی بھی جو ہے زکوٰۃ ساری ادا کرنی پڑے گی۔ اور اگر ملنے کی امید نہیں ہے، منع کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے تیرا نہیں لیا، تو اس صورت میں ابھی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ جب بھی وہ مال ملے گا، اسی سال میں اس مال کو جوڑ کر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، پچھلے سالوں کی ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے ایک الگ بات سنو کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، اسی طریقے سے اوپر تک، اسی طرح بیٹا بیٹی کو، پوتا پوتی کو، نواسا نواسی کو، اسی طریقے سے نیچے تک۔ اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے جو نصاب کے بقدر مال کا مالک ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے کسی مالدار کے چھوٹے بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے سادات ہے، یعنی سید ہے، یعنی جن لوگوں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ بہت اہم تھی آج قرضے کے تعلق سے، اور کن کن ایک اصول، ایک ضابطہ بھی اس میں بیان کیا گیا، بہت اچھا ہے۔ سارے حضرات جو اس کو دھیان سے سنیں، اور قرض کے تعلق سے لیا ہوا یا دیا ہوا کے تعلق سے کچھ بھی بات پوچھنی ہے، نیچے کمنٹ کے اندر لکھ کر کے بھیج دیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو وہاں مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔